الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال وذات السنۃ ان فی کل 40 فصاعدا جمعۃ رواہ الدارقطنی بسناد ضعیف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ گزرا ہے کہ ہر 40 آدمیوں میں یا 40 سے اوپر میں جمعہ ہے، یعنی کہ اگر تعداد 40 ہو جائے، 40 سے زائد تعداد ہو جائے تو پھر جمعہ لازم ہو جاتا ان پر۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے دارقطنی لائے ہیں، سنن دارقطنی کے اندر بھی سناد ضعیف سند کے ساتھ یہ روایت امام دارقطنی نے نقل کی ہے۔ تو یہ مسئلہ پیچھے گزر گیا تھا کہ جمعے کے لیے کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے۔ تو مالکیہ وغیرہ کے نزدیک جو ہے وہ 12 آدمی ضروری ہیں ہونا جمعے کے لیے۔ انہوں نے وہ دلیل لی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے، تجارتی قافلہ آیا تو باقی سارے چلے گئے، 12 صرف آدمی بچے تھے۔ اور باقی حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک 40 سے اوپر آدمی ہونے چاہیے جمعے کے لیے۔ حنفیہ کے نزدیک جو ہے امام کے علاوہ 3 ہونے چاہیے، یعنی کہ 4 ٹوٹل ہونے چاہیے، ایک امام اور باقی 3 سامعین ہونے چاہیے خطبہ جمعہ کے لیے۔ تو باقی جو بعض اور جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک 3 آدمی ہونے چاہیے امام سمیت، یعنی کہ 2 مقتدی سامعین سننے والے، ایک امام۔ انہوں نے کہا جی کہ جمعہ اصل میں جمع سے ہے، تو جمع کا اطلاق سے کم 3 پر ہوتا ہے، کم از کم 3 پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا 3 امام سمیت ہونے چاہیے۔ تو پیچھے ایک بات گزری تھی کہ امام البانی علیہ رحمہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ کوئی تعداد راجع نہیں ہے، یعنی کہ کوئی تعداد مقرر نہیں ہے جمعے کے لیے، باقی نمازوں کی طرح اس کا معاملہ ہے، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ یہ جمع سے لے کر اگر 3 کا قول ان میں سے زیادہ قریب نظر آتا ہے، دلائل کے قریب زیادہ سے زیادہ 3 والا نظر آتا ہے امام سمیت، کیونکہ جمع سے ہے تو جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے، کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو ان کی بات کچھ راجع محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ روایت جو تھی کہ 40 سے اوپر پر جمعہ لازم آ جاتا ہے، یہ روایت جو ہے ضعیف ہے۔ اس کی سند کے اندر عبدالعزیز بن عبد الرحمن وہ متروک ہے، اور اسی طرح امام احمد نے اس کو کذب کا تہمت لگائی ہے، کہا کہ یہ جھوٹ بولتا تھا راوی۔ اگلی روایت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، ہر جمعہ میں۔ اس کو امام بزار نے روایت کیا ہے مسند بزار کے اندر۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں بسناد لین، کمزور سند کے ساتھ۔ لین سند ہوتی ہے قوی کے ضد، یعنی کہ قوی کے ضد کمزور سند کے ساتھ امام بزار نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اور مومنات کے لیے ہر جمعہ میں استغفار کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو باقی جمعہ کے دوران جو ہے دعا کرنا پیچھے گزرا ہے کہ ایک آدمی آیا تھا، جب اس نے بارش کے لیے دعا کا کہا تھا تو وہ صحیح روایات سے دعا کرنا منقول ہے۔ تو بعض جیسا کہ کہتے ہیں اس روایت اور باقی روایات کی وجہ سے کہ جمعہ کے دن دعا کرنا لازم ہے، واجب ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، مستحب ہے زیادہ سے زیادہ۔ باقی اس حدیث کے اندر ایک اور بھی بات ہے کہ خطبہ کے دوران تو جو دعا کی بات ہی نہیں ہے، اس کے اندر جمعہ کا دن ہے کہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ روایت کمزور ہے، باقی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دوران دعا کی ہے، مستحب عمل ہے دعا کرنا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں قرآنی آیات پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے قرآنی آیات کے ساتھ۔ اس کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے، اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی اصل جو ہے مسلم کے اندر ہے۔ ام ہشام
کا پیچھے واقعہ گزرا تھا، وہ کہتی تھی کہ میں نے سورۃ القاف جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سیکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ القاف کو جمعہ کے دن خطبہ میں پڑھا کرتے تھے، تو لہذا خطبہ میں خطیب قرآنی آیات وغیرہ پڑھے گا، قرآنی آیات کے ساتھ واعظ و نصیحت کرے گا۔ صوفیوں کے قصے بیان کرتے رہنا تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جمہور کا یہی موقف ہے کہ قرآنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی جائیں۔ بس اوقات ہوتا ہے بعض خطبہ ایسے ہوتے ہیں جو قرآنی ایک آیت بھی نہیں پڑھتے، بس اپنے پیروں کے، اپنے صوفیوں کے قصے بیان کرتے کرتے پورا جو ہے خطبہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اور دوسری اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ چیز معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں قرآنی آیات کے ساتھ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، تو جن حضرات نے 2 خطبوں سے پہلے ایک تقریر واعظ و نصیحت کے لیے اضافی رکھی ہے، ان کا یہ فعل درست نہیں ہے حدیث مبارکہ کی روح سے، کہ کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ خطبوں کے دوران ہی واعظ و نصیحت ہوتی تھی، تو ہمارے ہاں بعض حضرات جو ہیں وہ 2 خطبوں سے قبل ایک تقریر شروع کرتے ہیں، یعنی کہ 3 خطبے دیتے ہیں، وہ ان کا عمل درست نہیں ہے۔ خطبے 2 ہی ہیں، 2 خطبوں کے درمیان میں واعظ و نصیحت کی جائے گی۔ آگے ہے کہ کون سے افراد ہیں جن سے جمعہ ساقط ہے، جن کے اوپر جمعہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ حق واجب ہے ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ سوائے 4 آدمیوں کے۔ ایک فرمایا کہ غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ اس روایت میں 4 کا ذکر ہے کہ غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور کہتے ہیں حافظ ابن حجر کے لم یسمع طارق من النبی، یہ جو طارق بن شہاب راوی ہیں، صحابی ہیں، یہ بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں سنا ہے، تو حافظ ابن حجر نے یہ کہہ کر حضور حدیث کا ایک قاعدہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ صحابی کی مرسل روایت قبول ہوتی ہے۔ اگر صحابی نے کسی دوسرے صحابی سے سنا ہو لیکن دوسرے صحابی کا ذکر نہ کرے بلکہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو صحابہ سارے عدول ہیں، تو صحابی کی مرسل مقبول ہے۔ یہ حافظ ابن حجر اشارہ کرتے ہیں تابعی کی مرسل حجت نہیں ہوتی، یعنی کہ تابعی یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحابی کو صحابی کو درمیان میں سے چھوڑ دیتا ہے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اگر ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے سنا ہو، ڈائریکٹ نہ سنا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جس نے سنا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ درمیان میں سے صحابی کا واسطہ گرا دیتا ہے، تو وہ مرسل صحابی کہلاتی ہے اصول حدیث میں، تو وہ مقبول ہے محدثین کے نزدیک۔ آگے فرمایا کہ امام حاکم نے اسی روایت کو بیان کیا ہے کہ طارق روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ سے، یعنی کہ طارق نے اس جو سنن ابی داؤد کی روایت کی سند ہے اس کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ گرایا ہے، تو وہ صحابی ہیں، تو صحابی کا واسطہ اگر صحابی درمیان میں سے صحابی کا واسطہ گرا دے تو وہ مرسل صحابی ہوتی ہے، وہ مقبول ہے۔ تو یہ روایت طارق بن شہاب نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تھی۔ تو اگلی روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کے اوپر بھی جمعہ نہیں ہے، لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ طبرانی کے اندر ضعیف سند کے ساتھ ہے۔ مسافر کی یہ روایت ہے کہ مسافر کے اوپر جمعہ نہیں ہے، یہ ضعیف سند کے ساتھ ہے، لیکن مسافر کے اوپر جمعہ نہیں ہے لازم، یہ صحیح سند سے بھی منقول ہے۔ الارواء کے اندر امام البانی اور اسی طرح دارقطنی کے اندر امام دارقطنی حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، فعلیہ الجمعۃ یوم الجمعہ، اس کے اوپر جمعے کے دن جمعہ ادا کرنا لازم ہے، الا فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے مریض ہو، مسافر یا مسافر ہو، او امرأۃ یا عورت ہو، صبی یا بچہ ہو، اسی طرح فرمایا کہ یا مملوک غلام ہو، یعنی کہ 5 ایسے افراد ہیں کہ ایک مریض، دوسرا مسافر، تیسری عورت، چوتھا بچہ اور 5واں جو ہے غلام، یہ ان کے اوپر جمعہ لازم نہیں ہے۔ جو غلام ہے وہ اصل میں اپنی اختیار ہی نہیں ہوتا اس کے پاس، مالک اس کے وقت کا اصل میں مالک ہوتا ہے، یعنی کہ آقا اس کا مالک ہوتا ہے، تو
اگر وہ اس کی اجازت کے ساتھ جمعہ ادا کر لے تو جمعہ ادا کرنا درست ہوگا، لیکن لازم نہیں ہے اس کے اوپر۔ اسی طرح عورت جو ہے اس کے لیے جمعہ کے دن حاضر ہونا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر وہ آئے گی تو اچھا ہے، بلکہ آج کل جو اہتمام ہونا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ آئے اور دینی شریعت کو سیکھے، کیونکہ ایک ہی موقع ہوتا ہے، باقی تو کوئی نہ عورت کو سکھاتا ہے نہ سیکھتی ہیں عورتیں، تو ایک ہی جمعہ ہے۔ اور اسی طرح بچہ جو چھوٹا ہے، بالغ نہیں ہوا، وہ مرفوع القلم ہے۔ فرمایا رفیع القلم عن ثلاثۃ الصبی حتی یحتلم، فرمایا کہ 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لی گئی، یعنی کہ ان کے اوپر شریعت کے احکام لازم نہیں ہیں، ان میں سے ایک بچہ ہے، تو بچے کے اوپر بھی جمعہ لازم نہیں ہے۔ مریض جو ہے اگر استطاعت نہیں رکھتا چل کے آنے کی جمعے میں تو اس کے اوپر بھی جمعہ لازم نہیں ہے، اور مسافر کے اوپر بھی جمعہ لازم نہیں ہے۔ یہ تھے افراد جن کے اوپر جمعہ لازم نہیں ہے۔ بعض مواقع ایسے ہیں جن کے اندر جو ہے جمعہ ساقط ہو جاتا ہے، جمعہ لازم واجب نہیں رہتا۔ ایک پیچھے گزرا تھا کہ جب عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو جمعہ ساقط ہو جاتا ہے، جس نے عید پڑھی ہو امام کے ساتھ، جس آدمی نے امام کے ساتھ عید پڑھ لی اس کے لیے جمعہ ساقط ہو گیا، وہ ظہر اکیلی پڑھنا چاہے تو ظہر ہی پڑھے گا، جمعہ اس کے اوپر پڑھنا لازم نہیں رہے گا۔ اسی طرح خوف کی حالت میں بھی جمعہ ساقط ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذر کے علاوہ جو گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے، مؤذن کی سن کے بھی گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اس کی نماز کو قبول نہیں ہوتی، فرمایا کہ سوائے عذر کے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی عذر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ عذر مرض ہے یا خوف ہے۔ مثلا آج کل کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، اگر خدشہ ہو ان کو جان کے خطرے کا کہ باہر نکلیں گے تو کافر مار ڈالیں گے، خوف ہے، تو وہ گھر کے اندر ہی زور پڑھ لیں، جمعہ ان سے ساقط ہے خوف کی حالت میں۔ اسی طرح بارش کے دن بھی جمعہ ساقط ہے، بارش ہو شدید تو جمعہ ساقط ہے، لازم نہیں رہتا۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے مؤذن کو کہا کہ جمعے کے دن تو اذان میں حی علی الصلاۃ کی جگہ صلوا فی بیوتکم یہ کہنا، حی علی الصلاۃ نہ کہنا۔ تو جب یہ کہہ لیا تو لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ یہ تو کام اس آدمی نے کیا تھا جو تم سے بہتر تھا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن سے یہی کہا تھا کہ تم جمعے کے دن صلوا فی بیوتکم کے الفاظ کہہ لو بارش والے دن۔ تو آگے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجمعہ عظمت، جمعہ جو ہے عظیمت والا کام ہے، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فرمایا کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں تنگی میں ڈالوں، فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّخْضِ، فرمایا کہ پھر تم مٹی اور گارے میں کیچڑ میں باہر نکلو، چلو اس سے فرمایا کہ میں تمہیں تنگی میں نہیں ڈالتا۔ تو لہذا بارش والے دن جمعہ جو ہے وہ اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اگر ادا کرے تو ادا ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو افراد گزرے ہیں ان کے اوپر جمعہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں، اگر پڑھ لیں تو پڑھنا درست ہے، یہ نہیں ہے کہ پڑھیں گے تو ہوگا نہیں، پڑھیں تو درست ہے، وجوب ان سے ساقط ہے، واجب نہیں رہتا ان کے اوپر۔ اگر جمعہ نہ پڑھیں گے تو گناہگار شمار نہیں ہوں گے یہ افراد۔ تو کل انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کچھ 1-2 حدیث وغیرہ اور 1-2 مسائل جمعے کے رہ چکے ہیں، تو انشاءاللہ وہ کل بیان کریں گے۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔